बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात का नुब्बे नुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। तो ये इस सिलसिले में तीसरी नशिस्त है जो एक उन्वान और मौजू था इब्लीस और शैतान के मुतालिक। इससे पहले दो नशिस्तें हो चुकी हैं जिनमें उसके जो बुनियादी एक पहचान है शैतान की, वो किन पैकरों में होता है, किन शक्लों में होता है, उनकी वजाहत की गई है। चूँकि इस जो मौजू है इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। हर मौजू की अपनी अहमियत है, लेकिन ये चूँकि इसके शैतान के इब्लीस के हर पैकर को और हर उसके अंदाज को और तरीक़ा वारदात को जानना ज़रूरी है। तो जो आयात चीदा चीदा मज़ीद हैं इस नशिस्त में इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल किया जाएगा। तो कुरान मुबीन में जहाँ इब्लीस और शैतान का नफ्स वसीउन्वानी मफ़ाहिम में आए, ये चीज़ पहले वाज़ेह की जा चुकी है कि वो कोई शैतान ऐसी अलग से मखलूक नहीं है जिस तरह मुख्तलिफ़ चरिंद परिंद इंसान हैवान के उनका एक अलग तबीई तौर पर वजूद नहीं है, बल्कि जब वो इंसान के बातन में उसके नफ्स में वसवसा की सूरत में होता है, तखरीबी और मनफी तहरीक की सूरत में होता है, और ये तकब्बर की सूरत में होता है, और सरकशी की सूरत में, हवाए नफ्स की सूरत में, और शहवात की सूरत में वो जो ख़यानात और तहरीकें और वसवसे पैदा होते हैं जो तमाम के तमाम फ़साद माशरे में बर्पा करने वाले होते हैं। वो यूँ समझें कि शैतान एक सॉफ्टवेयर की सूरत में इंसान के नफ्स के अंदर होता है, और जो मोमिनीन होते हैं वो उससे आगाह होते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात की रोशनी में कि कौन सा जो वसवसा है, कौन सा ख़याल है, कौन सी तहरीक है वो शैतानी है, और कौन सी अल्लाह वहदहू ला शरीक के अमर के उसके हुक्म के मुताबिक है, वही के मुताबिक है। तो वो मोमिनीन इन वसवसों को, इन ख़यानात को रद्द करते रहते हैं। ये बार बार आते रहते हैं दिन में मनफी ख़यानात वसवसे, लेकिन मोमिन ने हर दफ़ा हर हालत में, चाहे वो वसवसा किसी सूरत में भी हो, वो इंतहाई शदीद पागलपन की हद तक गुस्से की सूरत में भी हो सकता है कि आदमी इतना तेश में आए जो कि वो अपने गुस्से और इंतकाम की आग में भड़कने के बायस अपने होश हवास खो बैठे और इत्तदाल में न रहे। तो ये इस सूरत में भी गुस्से की सूरत में हो सकता है, तकब्बर की सूरत में हो सकता है, हवाए नफ्स और शहवात और फसाद फिल अर्ज़ की सूरत में भी हो सकता है। तो ये शैतान जब नफ्स के अंदर ऐसी तहरीकें और ऐसे ख़यालात की सूरत में होता है तो ये भी शैतान है। और जो आदमी फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक की अहकाम की ऐलान खिलाफ वर्जी करते हैं और उन पर जमे होते हैं, डटे होते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की हदूद को पामाल कर रहे हैं, जानते बूझते हुए ठंडे दिल दिमाग से, और वो तखरीबी रास्ते पर हैं, वो फसाद फिल अर्ज़ के मुर्तकिब हैं, वो इस्लाह चाहते ही नहीं। तो उसी रवश को उन्होंने ज़िंदगी की रवश बनाया हुआ है मुस्तकिल तौर पर। तो ऐसे लोग फिर शैतान मुजस्सम होते हैं, चलते फिरते शैतान मुआशरे में। तो इनको इस हवाले से जानना ज़रूरी है। जो अभी वसी और मफ़हूम जो कुरान करीम में अल्फाज आए हैं शैतान से मुतल्लिक, तो उसकी जो एक रवैया है, जो नफ्सियात हैं, जो जब बातन में होती हैं तो वो तकब्बर और इनकार और सरकशी की सूरत में होती हैं। नफ्स के अंदर जो ख़याल और मनफी तहरीक आती है तो ये एक उसकी पहचान है। और जो बंदा ख़ुद मुतकब्बिर हो और सरकश हो तो वो शैतान होता है। और ये तो शैतान ने पहले दिन से ही, यानी कि जो इसका एक मौक़िफ़ या इसका एक मिशन होता है या इसकी जो कोशिश होती है, तो ये अहद कर चुका है ये मनफी जज्बात के मैं सिरात मुस्तकीम पर ये मौजूद होंगे, यानी नो इंसानी को सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं जाने देंगे, और हर तरफ से ये हमलावर होते हैं। बाज़ुकात ये खौफ में मुब्तला करते हैं, बाज़ुकात ये सरकशी में, बाज़ुकात हवस परस्ती में, जिस भी सूरत में है इसको कुरान
قرآن کریم میں دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے حملہ آور ہونے کی وضاحت کی گئی ہے اس انداز سے۔ اور جو اکثریت ہوتی ہے وہ ان شیطانی وسوسوں میں کہ آگے مغلوب ہو جاتی ہے آدمیوں کی، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے اور وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ رب کریم نے نعمتیں دی ہیں ان کو ظاہر کرنا، ان کو کھلا رکھنا، ان کو دوسروں تک پہنچانا، تاکہ سب انسانوں میں احسان کے طور پر ان میں جو کمی ہے تو وہ کمیاں ان کی پوری ہو جائیں۔ اس کی وضاحت پہ مختلف مقامات پر اس چیز کی ہو چکی ہے کہ کسی کو اللہ رب کریم نے رزق میں فضیلت دی ہے، اکتساب رزق میں، وہ زیادہ مال دولت کما سکتا ہے، زیادہ اس میں استطاعت اور صلاحیت ہے، تو وہ ضرورت کے مطابق رکھے، اپنی ضروریات پوری کرے، اور اس کے بعد جو اس کا اضافی ہو تو وہ اس پر ناگ بند کرنا بیٹھ جائے، بلکہ وہ نوع انسانی کے لیے اس کو کھلا رکھے دوسرے بھائیوں کے لیے جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو ایسا کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ علم سے دوسروں کو استفادہ دے، اور جس کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی اور صلاحیت ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے جو نوع انسانی کے اصلاح کے لیے، نفع کے لیے، خیر کے لیے اور ان میں حسن توازن پیدا کرنے کے لیے معاشرے میں وہ کام کر سکتا ہے، تو وہ بڑھ چڑھ کر بھرپور انداز سے وہ کرے، یہ شکر ہے۔ اور جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ایک شیطان مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی کا ساتھی ہوتا ہے، وہ بندہ یعنی شیطان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر بھی ہیں، ان میں مذہبی پیشوا بھی ہیں۔ اب ہر وہ بندہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کرتا، وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، توجہ ہی نہیں دیتا، وہ سنی سنائی باتوں پر جب موروثی مذہب پر رہتا ہے تو یقیناً وہ مذہبی پیشواؤں کے نرغے میں ہوتا ہے، یعنی ان کا غلام بنا ہوتا ہے، ان کی تقلید کر رہا ہوتا ہے جانوروں کی طرح، وہ اس کو جدھر ہانک کر لے جاتے ہیں، یا پھر یہ سیاسی رہنماؤں کے ہتھے چڑھا ہوتا ہے، یا پھر اگر سیاسیوں کے یہ حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں یا علاقائی تعصب پر مبنی یا قومی جماعتوں یا اس طرح کی جماعتوں میں نہیں ہوتا، مذہبی جماعتوں میں بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ ہوائے نفس کا بندہ ہوتا ہے۔ کہ ایسے بندے ہیں وہ شہوات کے بندے ہوتے ہیں اپنی خواہش کے پیچھے، تو چاہے یہ کسی بھی صورت میں ہوں، جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرتے وہ کسی نہ کسی شیطان کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ کیوں کہ جو دنیا میں پہلے جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے، جماعتیں دو ہی ہیں، یا حزب اللہ یا حزب الشیطان، یا کوئی آدمی حق پر ہوتا ہے یا باطن پر ہوتا ہے، درمیان میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ کوئی بندے اگر کہیں کہ کچھ چیزیں حق کی کر رہے ہیں، کچھ باطن کی کر رہے ہیں، تو جب باطن کو حق کے ساتھ منایا جاتا ہے، یہ تنبیہ سے حق و باطن ہو جاتی ہے، اور یہ بھی باطن بن جاتا ہے، باطن ہوتا ہے یہ رویہ بھی۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی قرآن کریم میں جو اب ہے، قرآن کریم سے باہر کہیں وحی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، جو صرف قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے شیطان کے نرغے میں ہے، چاہے وہ اس کی ہوائے نفس کے پیچھے، شہوات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا مذہبی پیشواؤں کے آگے جانوروں کی طرح وہ اس کو ہانک رہے ہیں، جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، یا پھر سیاسی لوگ رہنماؤں کے اس نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہا ہے، اور سیاسی پارٹیوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو ان تینوں چاروں میں سے کسی نہ کسی کے آگے وہ پھنسا ہوا ہے، کسی کی گرفت میں ضرور ہے۔ آدمی یا تو اللہ وحدہ لا شریک کی جماعت میں ہوتا ہے، حزب اللہ میں، یا پھر حزب الشیطان میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو شیطان کا جو نرغے میں ہوتے ہیں، جن پر شیطان کی گرفت ہوتی ہے، جو شیطان کے اسیر ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بعضکم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ان میں وہ الفت اور مودت اور محبت اور اخوت نہیں ہوتی، وحدت نہیں ہوتی۔ تو اس پیمانے پر آج ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، پوری دنیا میں
جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، جتنے مختلف قومیتوں کے ممالک کے اپنے جو پولیٹیکل سسٹمز جمہوریت وغیرہ کے جو بڑے نمبردار ہیں، ان تمام میں عداوت ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے سے خوف ہے، ایک دوسرے سے دوری ہے، بیگانگی ہے، جبکہ مومنین ایسے نہیں ہوتے۔ مومنین بنیان و مرصوص کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ اس قیمتی دولت سے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو بہرہ مند کیا ہوتا ہے، الفت کی دولت سے، کہ جو ساری دنیا کے یہ سب کچھ خرچ بھی کر دیا جائے تو پھر بھی الفت اس سے بھی قیمتی ہے جو مومنین کے قلوب میں ہوتی ہے۔ تو ہر بندہ آپ دیکھ سکتا ہے، ایک ہی گھر میں ایک ہی مکان میں بندے رہ رہے ہیں لیکن ان میں الفت نہیں ہے، ایک ہی فرقہ کے ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں لیکن ایک دوسرے سے بیگانے ہیں، خود غرض ہیں، بے حسی ہے، لاپرواہی ہے، ایک ہی مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا جوڑ کر صلاۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک انتہائی محروم ہوتا ہے، بدحال ہوتا ہے، حالات کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، اور دوسرے کے پاس وافر مقدار میں مال دولت جمع ہوتا ہے لیکن وہ اس کے کسی کام نہیں آتا، نہ وہ اس کو اپنے قریب پھٹکنے دیتا ہے۔ تو یہی عداوت ہے اور یہ ہر سطح پر موجود ہے، جدید معاشروں میں بھی، اور جو مذہبی جنونی اور جاہل لوگ ہیں ان میں بھی یہ اس سب پر یہ یکساں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جو عداوت ہے یہ شیطان کے راستے پر چلنے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ شیطان کے بہکاوے میں بھی آئے ہوا ہو اور ان میں عداوت نہ ہو، جبکہ مومنین کا جو پہلی آئیڈینٹی ہے، پہلی پہچان ہے کہ ان میں وحدت، الفت، اخوت ہوتی ہے، اور وہ بنیان و مرصوص کی طرح ناقابل شکست ہوتے ہیں، آپس میں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو جس وقت ان کو جو مختلف ہر دور میں، اور خصوصی طور پر یہ عرب میں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، یعنی قرآن کریم کا، تمام مومنین اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اسی کا اتباع کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے، یعنی یہود و نصارہ تھے یا مشرکین یا جو بھی تھے، اپنے باپ دادا کے راستے پر اسٹیٹس کو پر چلنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ ان کو شیطان آگ کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ دعوت دے رہا ہو، یعنی شیطان تو ان کو آگ کے عذاب کی طرف لے جا رہا ہے لیکن وہ وہی کا اتباع پھر بھی نہیں کرتے، بچنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں شیطان سے مراد ان کی وہی مذہبی پیشوا اور جو سرغنے ہیں، سماجی رہنما، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہر وہ بندہ، یہاں پر کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو وحی کے اتباع کے علاوہ کسی اور شے کے اتباع کے لیے کسی آئین، کسی دستور، کسی خود ساختہ مذہب، کسی سماجی ایجنڈا کی طرف، کسی قومی، کسی علاقائی ایجنڈا کی طرف، کسی منشور کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اس پر چلو، تو وہ شیطان ہے۔ اس میں کوئی ابہام اور کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف جو مومن وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا خود اتباع کرتا ہے، قرآن کریم کا، اور لوگوں کو، ساری نوع انسانی کو اسی پر آنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مومن اور شیطان کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اور آج کرۂ ارض پر جو بھی لوگ مختلف جماعتوں، گروہوں، پارٹیوں اور فرقوں اور مختلف ممالک کے منشور اور ان کے جو اسٹیٹ کے آئین ہیں، ان سب کے لیے طرف جو لوگ بلا رہے ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے، وہ سب کے سب شیاطین ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے اتباع کی طرف کوئی بھی دنیا میں نہیں بلا رہا، یا اگر کوئی لوگ اس پر ایمان رکھتے بھی ہیں لیکن وہ قابل ذکر تعداد میں اجتماعی طور پر جڑ کر منظر عام پر نہیں ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کا دین وہ غالب نہیں ہوگا اور وہ ثمرات نہیں ملیں گے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ملتے تھے۔ اور پچھلی جو اقوام سابقہ تھی وہ قوم عاد اور قوم سمود، تو ان کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا جو اہل عرب تھے کہ انہیں تم ان کے مساکن میں سے جو جہاں یعنی وہ رہتے تھے جن علاقوں میں، وہ تمہیں واضح ہیں تمہارے سامنے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں مزین کر رکھے تھے اور اللہ کے راستے سے ان کو روکا ہوا تھا، حالانکہ وہ دیکھتے باندھتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ
नासमझ थे या गफलत में थे, नहीं, हर चीज़ जानते बूझते भी वो शैतान के बहकावे में आए हुए थे। तो यहाँ शैतान से वाज़ेह होता है कि वो उनके वही जो सरकर्दा लोग थे, जो सरगना मुजरमीन थे, और हर दौर में अम्बिया अलैहिस्सलाम के ऐसे दुश्मन मुजरमीन यही होते थे जो वही के तबाह से रोकते थे और गैर वही मवाद की तबाह करते थे, मलफूजात की या बावजदाद के तरीक़ों की। तो आज भी इस चीज़ को आप ख़ुद जजमेंट करें और देखें, इस चीज़ का तज्ज़िया करें कि कौन है जो कुरान करीम के अलावा जो किसी मंशूर, किसी मज़हब, किसी तालीमात, किसी किताब की तरफ दावत दे रहा है, किसी आइन की तरफ, किसी दस्तावेज़ की तरफ। तो जो भी ऐसी दावत देता है वो आज के शैतान हैं। अगर हम कुरान करीम पढ़कर आज के शयातीन को नहीं समझ सकते तो पिछले माजी की जितनी अक़वाम थी, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के दौर में जो लोग मुजरिम थे या पहने थे या जिन पर अजाब हुआ या जो वाक़ियात हमें बताए जाते हैं, तो हमारा उनको पढ़ना तो हमारे लिए फिर महज अफसाने होंगे, पिछले लोगों की दास्तानें होंगी जिनको वो कहते थे असातीर व नवनीन, पिछले लोगों की कहानियाँ हैं। कुरान करीम आपको वो बसीरत, वो आगही देता है, वो एक फुरकान है कि जिसमें आज अपने दौर के शयातीन को पहचाने, अपने दौर के फ़िरौन को, कारून को और सामरी को पहचाने, और अपने दौर के बछड़ों को पहचाने के ये आज कौन से बछड़े बनाए हुए हैं। अगर सूरतुल बकरा पढ़ते हैं, उस बछड़े का किस्सा पढ़ते हैं कि जो जो सामरी ने बनाया था और बनी इसराइल को उसकी पूजा पर लगा दिया था, या फिर जो बछड़ा उनसे ज़बह कराया गया बनी इसराइल से, जो गाय ज़बह कराई गई, तो वो उसको आज के दौर में अगर नहीं समझते कि वो कौन सी गाय है जिसको हमने आज ज़बह करना है, तो फिर इसका मतलब है कुरान करीम महज आपके लिए भी असातीर व नवनीन है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आज के दौर में कुरान करीम के अलावा जितनी भी किताबें हैं मज़हब के नाम पर, जितनी भी मज़हब के नाम पर किताबें हैं, तमाम की तमाम, या जितने भी ये मज़ार बनाए गए हैं, जितने भी ये जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, जिनको आइम्मा कहा जाता है, जिनके बड़े बड़े गुंबद बने हुए, ये किताबें और ये गुंबद और मकबरे ये आज के दौर के बछड़े हैं। इस चीज़ को वाज़े तौर पर समझ लीजिए। अगर आपको ये कुरान करीम से मैसेज नहीं मिलता तो फिर कुरान करीम आपके लिए असातीर व नवनीन है, पिछले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। उनके पढ़ने ना पढ़ने का या तर्जमा पढ़ने का या जानने का आपको फ़ायदा नहीं है, और ना आपको ये नताइज दे सकता है। इन बछड़ों की, और जो लोग इन बछड़ों की पूजा कर रहे हैं, ये मजहबी पेशवा यही उस बछड़ों की पूजा करने वाले हैं। तो इन्हीं लोगों से बरात इख्तियार करनी है और इन बछड़ों को इनकी पूजा तर्क करनी है। और ये जो गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया था बनी इसराइल को, तो वो ये था कि उनके दिल में से बछड़े की मोहब्बत निकल जाए, वो जो खून की तरह उनकी रगों में गर्दिश कर रही थी, उसको ख़त्म करना मकसूद था। आज आप सबसे पहले आप अपने कुलूब में से उन बछड़ों की मोहब्बत को निकालें। अगर नहीं निकालते तो कुरान का नूर आपके कल्ब में नहीं जा सकता। अगर आप उन किताबों को, उन शख्सियात को, उनकी कब्रों को, चाहे कोई भी हों, चाहे वो कब्र मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन की क्यों ना हो, या दीगर इनके जो ख़ुद साख्ता आइम्मा हैं या औलिया हैं, या जिनको बुज़ुर्गान और सूफिया वगैरह कहते हैं, कोई भी कब्र हो, तो कब्र को कब्र ही होना चाहिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर उससे बढ़कर कुछ बनाया जाता है, कोई उसके ऊपर गुंबद, कोई उसके ऊपर और साया या कोई चीज़ आम कब्रों की तरह वो नहीं है, तो वो बछड़ा है और उसको बनाने वाले और उसको पूजने वाले सामरी हैं, और वो वही बछड़ा परस्त हैं बनी इसराइल की तरह। या दीगर जितनी किताबें हैं, चाहे वो हदीस की किताबें हों, चाहे वो किसी और या फ़िक़ह की किताबें हों, या ख़ुद साख्ता शरीयत की या तसव्वुफ़ की जो भी किताबें हैं, जो ये मौक़िफ़ के तहत वो उनको अक़ीदत के साथ पढ़ा जाता है कि ये तो दीन है, इनमें किसी तरह भी आदमियों की तहरीर हैं, चाहे वो किसी दौर के भी हों, तो वो तमाम के तमाम भी सामरी के बछड़े हैं। और उनके पुजारी यही लोग जो मजहबी पेशवा हैं, जो ख़ुद भी उनकी पूजा कर रहे हैं और अवामुन्नास को भी उनकी पूजा पर लगाया हुआ है। तो इस फ़र्क को समझना ज़रूरी। ये नूर, ये आगही, ये बसीरत आपको कुरान करीम से मिलती है जब आप इन
بچڑوں کی پوجا چھوڑتے ہیں، اپنے قلب سے ان کی محبت نکالتے ہیں اور ان سے برات اختیار کرتے ہیں، تو گویا آپ نے یہ گائے ذبح کر دی۔ یہ گائے جب تک ذبح نہیں کریں گے آپ کے دل سے ان بچڑوں کی محبت نہیں نکلے گی، تو بالکل قطعی طور پر برات اختیار کرنی ہوگی اگر اللہ کی وحی کا اتباع کرنا ہے۔ اور خود جو پچھلی امتیں تھیں ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو اللہ رب العزت اپنے رسول بھیجتا رہتا تھا تو پھر یہ شیطان تھا جو لوگوں کے اعمال کو ان کی نگاہ میں مزین کرتا تھا، اور وہ اس دور میں بھی یعنی پہلے بھی وہی شیطان مزین کرتا تھا، اور جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ مزین کر رہا تھا، لیکن چاہے وہ پہلے والے تھے، چاہے عرب کے دور کے، چاہے آج کے، جو بھی شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہوں گے، سب کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب اللہ رب کریم نے بیان کیا ہے۔ تو آج کے دیکھنا ہے کہ یہ جو آج بھی یہی معاملہ ہے، کچھ اس حوالے سے نہیں بدلا، نفسیات اور رویے آج بھی لوگوں کے وہی ہے کہ آج بھی یہ جو جتنے مذہب پرست ہیں، یہ جتنے انہوں نے یہ ایک بچھڑے بنائے ہوئے ہیں قرآن کریم کے علاوہ، تو آج بھی ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ ان کے مذہبی پیشوا سارے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم ٹھیک طریقے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اور جب پھر یہ بھی ہوتا رہا ہے ساری انسانی تاریخ میں کہ جب ان پر ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، غلط روش زندگی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا تھا تو پھر وہ اس کے اوپر اسے پھر بھی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اپنے جو ان کا روش تھی اس پر نظر ثانی کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور خصوصاً یہ قاسیۃ قلوب یا قسط قلوبہم کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں، یہ مذہبی پیشواؤں کے لیے ہیں کہ وہی لوگوں کی نگاہ میں پھر بھی ان کے اعمال کو مزین کر دیتے تھے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ یہ ساری قرآن سے باہر کا جو مذہب ہے، جو اس پر عمل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ باطن روش اپنائے ہوئے، تو ان کی نگاہوں میں انہی شیاطین نے، مذہبی پیشواؤں نے اس کو مزین کیا ہوا ہے۔ اور اسی ابلیس اور اس کی ذریت سے، اب یہ جہاں سے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اس نقطے کو، کہ یہ جس طرح پہلے شروع میں یہ چیز واضح کی گئی کہ ابلیس کوئی ایسا مخلوق یا شیطان نہیں ہے کہ وہ الگ سے کہیں موجود ہو، جہاں پر اور ابلیس اور اس کی ذریت اور اس کے جنود کا الفاظ ہیں قرآن کریم میں، اور شیطان اور شیاطین کے لفظ ہیں، اور اولیاء اور شیاطین کے لفظ ہیں، تو ایسا کوئی ایبسلیوٹ علیحدہ وجود شیطان نہیں ہے۔ اگر ابلیس ایسا وجود الگ سے کوئی مخلوق ہوتی تو پھر اس کی اس طرح ذریت نہ ہوتی۔ ذریت اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شیطان پھر شیاطین کیسے بن سکتے تھے؟ وہ یہی شیاطین ہیں جو ان شیطانی راستوں پر، شیطانی تحریکوں پر، جذبوں پر، جو شیطانی وسوسے ہیں ان کے اسیر ہو جاتے ہیں، تو یہی لوگ شیاطین بن جاتے ہیں۔ تو ان کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کو، ذریت کو تم اولیاء بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو شیطان ہو، ابلیس ہو، شیاطین ہوں، ابلیس کی ذریت ہو، یا یہ ابلیس کے لشکر ہوں، شیاطین کے اولیاء ہوں، جو بھی ہوں، سب اللہ کے دشمن ہیں۔ ان کی ایک ہی مشترکہ پہچان ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتے۔ اور یہ چیز کہ شیطان کا، چاہے وہ کسی بھی پیکر میں ہو، کسی بھی دور میں ہو، اس کا جو غلبہ ہے، اس کا تسلط ہے، اس کا جو زور چلتا ہے، وہ صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے کہ جو اس کو اپنا سرپرست مانتے ہیں۔ جو بندہ کسی حکمران کو، کسی سیاسی جماعت کے رہنما کو، کسی مذہبی پیشوا کو اپنا سرپرست اور اپنا ولی مانتا ہے، تو اس کا اسی پر ہی، انہی لوگوں پر غلبہ ہوتا ہے، اور جو لوگ ان کو اپنا شریک بناتے ہیں شیاطین کو، اور جو مومنین ہیں ان کے اوپر اس کا کسی طرح کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا۔ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔
جو اور جہاں تک یہ شیطانی وسوسوں کا جو اندر سے باطن سے اپنے نفس سے وہ جو تحریک پیدا ہوتی ہے، منفی تحریک، منفی خیال اور شیطانی جو ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو شیطان و اخوانہم، ابھی یہ شیطان کے بھائیوں کا ذکر ہے، اس شیطان کی ذریت کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ سارے شیاطین کے گروہ ہوتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں، سب آپس میں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شیطان فزیکلی شیطان بنا ہوا آدمی کی صورت میں شیطان مجسم ہو، تو وہ جب کوئی شیطانی بات کرتا ہے تو اس کے جو شیطانی قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس بات پر متفق ہوتے ہیں. اور اگر وہ شیطانی وسوسے کی صورت میں ہو تو جو لوگ شیطان کے راستے پر ہوتے ہیں وہ ایسے وسوسے، ایسے برے خیال، ایسے تخریبی سوچ میں بہہ جاتے ہیں، اس کو روکتے نہیں، اس کو رد نہیں کرتے اور وہ سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں. جبکہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کو جب شیطانی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً، یہ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تو وہ فوراً اس کو رد کرتے ہیں، وہ نح کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور جہنم میں، جہیم میں سب کے سب اس طرح جو شیطان کا اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. یعنی شیاطین اور شیاطین کے پیروکار جنہوں نے شیاطین اور ابلیس کو، شیطان کو اپنا ولی بنایا ہوا تھا، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. اب شیطان، یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس کا ہدف یا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی بنیادی طور پر جو اس کا اگر خلاصہ یا لب لباب بیان کیا جائے تو ایک پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ ذمہ داری اپنے گمراہ ہونے کی خود نہیں لیتے، یہ معاذ اللہ رب کریم پر ڈالتے ہیں. یہ آج بھی جو مذہبی پیشوا ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں انہوں نے صدیوں سے ایک عقیدہ کھڑا ہوا ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے، تقدیر کے وہ ہر بری اور ناپسندیدہ چیز کو اور ہر ایسے برے نتائج کو جو ان کے اپنی بدعمالیوں اور غلط روش زندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اس کا مقدر تھا، نصیب تھا. تو یہ جو اس سوچ کا جو خمیر ہے کہ ہر بری چیز کی ذمہ داری خود نہ لینی، یہ تمام جو شر فساد ہوتا ہے، تمام جو تخریب ہوتی ہے، یہ آدمیوں کے انفرادی و اجتماعی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. اللہ رب کریم کی طرف سے ہمیشہ خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، لیکن اپنے ظلموں کی وجہ سے یہ جو آدمی خود اپنے اوپر انفرادی و اجتماعی طور پر ظلم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اس کو ناپسندیدہ اور تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ اللہ رب کریم کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن آدمی اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، یہ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ تو اس کی تقدیر ایسی تھی، ایسا ہی لکھا ہوا تھا، ایسا اس کا مقدر تھا، نصیب تھا، یہ پہلے لکھا جا چکا تھا. یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ شیطان نے بھی جب اللہ رب کریم نے اس کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا. پھر جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، اس کو دھتکار دیا گیا، تو اس نے بجائے اس کے کہ ذمہ داری دیتا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے کہا اللہ رب کریم کو کہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو اب میں نوع انسانی کی نگاہ میں جو مادی مفادات ہیں، دنیاوی زندگی، یہ ان کی نگاہ میں پسندیدہ ٹھہراؤں گا اور میں سب کو گمراہ کروں گا. یعنی اب سمجھنا یہاں پر یہ ضروری ہے کہ جب آدم اور اس کی زوجہ سے ایک معصیت ہوئی، ایک ان میں عزم کے فقدان کی وجہ سے جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ اس طرح تعمیل نہ کر سکے، یہ ان سے ایسا کمزوری کی وجہ سے، بشری کمزوری کی وجہ سے ہو گیا. لیکن انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کو اصلاح کا موقع دیا گیا کہ انہوں نے اس چیز کو اون کیا، اس کا اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. تو اس اعتراف کی بنیاد پر یہ ایک حقیقت پسندانہ رویہ ہے اور اس میں اصلاح کا امکان ہوتا ہے. اور پھر اللہ رب کریم نے ان کو ایک موقع دیا کہ میری ہدایت آئے گی تو تم اس کا اتباع کرو گے تو پھر تمہیں واپس جنت کا مقام و منصب و مرتبہ مل جائے گا، جنت میں داخل ہونے کا. اور لیکن ابلیس نے عمد انکار تو خود کیا تھا سجدے سے، لیکن ذمہ دار اس نے اللہ رب کریم کو قرار دیا اور انتقام بجائے غلطی کا اور جرم کا اور اس کا اعتراف کرنے کے بجائے اس نے یہ عہد کیا کہ میں سب آدمیوں کو گمراہ کروں گا.
اور یہ کہ ان بندوں میں سے جو ناقی مخلوق ہے ساری، ان میں سے اپنا حصہ لوں گا، یعنی وہ اپنی طرف سے سب کو زیادہ سے زیادہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منفی تحریکات اور معاشرے کے یہ جو شیاطین ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو ان کی اطاعت نہ کر رہا ہو اور ان کے تابع فرمان نہ ہو۔ کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کی وحی کا اتباع کر رہا ہو۔ تو یہی چیز شیطان نے بھی کہی تھی کہ اس کو اللہ تو نے مجھ پر جو تکریم دی ہے، اگر مجھے مہلت دی جائے قیامت تک تو میں ان کی اور اس کی ذریت یعنی اولاد آدم کی ناک میں نکیل ڈال کے رکھوں گا، یعنی ان کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا، ان پر میں اپنا غلبہ و تسلط برقرار رکھوں گا تاکہ وہ بھی جہنمی ہو جائیں مگر تھوڑے سے لوگ۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے اولاد آدم تمہیں یہ شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے کہ جس طرح اس نے تمہارے آبا کو جنت سے نکلوایا اور ان سے ان کا لباس چھیننے کا باعث بنا، یعنی ان سے وہ لباس جنتی لباس چھن گیا، یعنی وہ پہلے جو جس جنتی معاشرے کی صورت میں رہ رہے تھے جہاں پر وہ اللہ کی ساری نعمتیں تھیں اور ان میں وحدت تھی اور ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا اور وہ ان میں باہمی سرکشی اور شح نفس نہیں تھا، لیکن جب شیطان کے وسوسے میں آ گئے تو وہ ان کو اپنی خامیاں برائیاں ان کے سامنے آ گئیں، جو یہ مفہوم ہے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نجوریہما سواتہما سب کے سامنے یہ چیز، وہ سب اسی وجہ سے خود غرضی میں اور عداوت میں مبتلا ہیں۔ تو جنتی معاشرے میں مومنین اس عداوت میں مبتلا نہیں ہوں گے کیونکہ وہ شیطان کے اثر میں نہیں ہوں گے، لیکن اب وہی لوگ جائیں گے جو اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو مکمل طور پر شیطان کی گرفت سے آخری سانس تک بچا کر رکھیں گے۔ وہ شیطان کے اسیر نہیں ہوں گے، شیطان چاہے کسی پیکر میں بھی ہو۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے جو عباد ہیں لوگوں سے آسان انداز سے بات کیا کرو، آپس میں باہمی معاملات آسان انداز سے، عدل و قسط کے اوپر، اس میں ظلم نہ ہو، اس میں کوئی فساد کی بات نہ ہو۔ تو کیونکہ یہ جو شیطان ہے لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی جب حسن کلام نہیں ہوگا، توازن سے بات نہیں ہوگی، سچائی کی نہیں ہوگی تو معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ اور اس کی ایک مثال یہ جو عداوت کی ہے، یہ جو یوسف سلام علیہ کے بھائی تھے تو اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو جھگڑا پیدا کر دیا ہے، تو اس کے بھائی بھی اسی ایک انتقامی اس راستے پر چل رہے تھے کہ ہماری طرف ہمارے باپ کی توجہ زیادہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ تو یہ بجاتے خود شیطانی وسوسہ تھا اور یہ اسی وجہ سے ان میں، اسی وسوسے کی وجہ سے ان میں عداوت پیدا ہو گئی تھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو شیطان کے اور بھی جو ہتھ کنڈے ہیں تو وہ معاشرے میں ہے کہ وہ لوگوں میں عداوت پیدا کرتا ہے اور بغض پیدا کرتا ہے، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور صلاۃ کے قیام سے روکتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کیا تم رکنے والے ہو؟ اس کی جو الگ سے وضاحت اپنے مقام پر موجود ہے کہ یہ جو ایسے عناصر ہوتے ہیں معاشرے میں جو اس طرح کی شیطانی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ بھی شیاطین ہوتے ہیں، عباد الشیاطین ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سرگرمیاں، شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، فحاشی ہو گئی اور دیگر اس طرح کے جو جن امور سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرنے والے بھی وہ شیطان کے لشکر میں ہوتے ہیں اور اس وجہ سے لوگوں میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ شیطان متکبر تھا اور اس کے تکبر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے من الصاغرین، اس کو کم تر قرار دے دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اگر مہلت دی جائے ایک وقت مقرر تک تو میں
इन सब को गुमराह करूँगा, तो अल्लाह रब करीम ने उसको मोहलत दे दी। जी अल्लाह वाहदहू ला शरीक की मशीयत है। मशीयत को समझना ज़रूरी है। यूँ समझें ये अल्लाह वाहदहू ला शरीक का कानून है, उसके कलमात हैं कि उसने कायनात का निज़ाम ऐसा बनाया कि जो वही का इत्तबा करना चाहें उनके लिए अपनी वही नाज़िल कर दी, और जो वही का इत्तबा नहीं करना चाहते तो वो शैतान के रास्ते पर होंगे। फिर शैतान अपने तरह तरह के तरीके, हथकंडे, अपने मंशूर, अपने वो पुरकशिश चीज़ें सारी जो दुनियावी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, वो इस तरीके से अपने जो उसके शैतान के रास्ते पर चलने वाले बंदे हैं उनको इस तरीके से बहकाता है। तो चूँकि इंसान को जिस तरह जब तक इंसान इस दुनिया पर है तो शैतान को ये मोहलत जो दी गई है ये अल्लाह वाहदहू ला शरीक की मशीयत के मुताबिक है। ये उसकी अपनी हिकमत है ताकि जो वही लोग जन्नत में आएँ जो ख़ुद मेहनत करके और ख़ुद अपने तहकीक से और अपने इल्म से और तदब्बर से और तकवा से आएँ। जो लोग नहीं जन्नत में जाना चाहते तो वो शैतान के रास्ते पर चलेंगे, तो उनका नतीजा जहन्नम होगा। और जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं, इबादिल्लाहिल मुखलसीन, के जिन पर शैतान का बस नहीं चलता, शैतान की कोई उनको शैतान उनके ऊपर जबरन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ है सब लोगों को शैतान गुमराह कर सकता है, अगवा कर सकता है, लेकिन जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं उनके ऊपर उसका बस नहीं चलता। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, जिनका दीन खालिस है, जो खालिस वही का इत्तबा करते हैं, कुरान करीम का, इसके अलावा एक लफ्ज़ का भी इत्तबा नहीं करते, सिर्फ वही शैतान के हथकंडों से और उसकी चालों से बचे हुए होते हैं। और इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम मिन सुल्तान, ये भी इन्ना इबादिका मिनहुमुल मुखलिसीन के अल्फाज भी हैं। और मेरे इबाद पर भी, यानी कि अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि मेरे बंदों के ऊपर तेरा कोई गलबा और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। जो लोग शैतान को शरीक बनाते हैं, उसकी बातों में चलते हैं, वो तो शैतान के औलिया हैं। शैतान उनको जिस रास्ते पर चाहता है उसी पर रखता है, लेकिन मोमिनीन के ऊपर वो चूँकि उससे बरात इख्तियार करते हैं तो मोमिनीन पर उसका बस नहीं चलता। और इस तरह जो एक जंग के मौका पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अहद में इस तरह जो शैतान ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे करके, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैला कर वो जो लोगों में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि जिससे परेशानी हो रही थी, और एक तो मौसम की शिद्दत भी थी, तो अल्लाह रब करीम ने उस सूरत हाल में आसमान से बारिश नाज़िल करके, ताकि वो जो शैतानी वसवसे और वो जो एक बेयकीनी का माहौल बन गया था, बारिश पैदा करके, बारिश नाज़िल करके वो उसके तस्कीन का बायस बनी वो बारिश, और जो मोमिनीन थे वो नहायत ज़्यादा साबित कदमी से लड़े। तो ये शैतान इसी किस्म के जो झूठा प्रोपेगंडा और वसवसे और साजिशें और इस तरह की पैदा करते हैं, ताकि लोगों में वो जो अल्लाह की अताअत के लिए जो लोग साबित कदम होते हैं, ताकि उनके पाए असबात में लग़ज़िश पैदा हो। वो किसी तरीके से भी होता है, वो उसके कई शयातीन के हथकंडे और हरबे होते हैं। उस वक़्त भी ये शैतान इसी मौसम की शिद्दत को बहाना बनाकर और इसको सामने लाकर लोगों में बदएतमादी फैला रहा था, और उनका जो अज़्म था, जो यकीन था, उसमें वो उसको तोड़ना चाहता था। और ये इस हवाले से कि जब ये शैतानी वसवसे होते हैं जो इंसान के नफ्स से पैदा होते हैं, तो अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि जो ही कोई वसवसा आए, वइम्मा यंज़ग़न्नका मिनश-शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की कलमात की तरफ, अल्लाह के कलाम की तरफ, अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ फ़ौरन रुजू करना चाहिए। ये मोमिनीन का तरीका है, और वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाला है और जानने वाला है। और जब जो मुत्तकीन होते हैं, जब इस तरह उनको किसी भी मामले में शैतानी वसवसों का सामना हो, उसके नफ्स के अंदर वसवसे आ रहे हों, या तभी तौर पर ये जो चलते फिरते शयातीन हैं, इनसे उनका मोमिनीन का जो इंटरेक्शन हो, या उनसे पाला पड़े, जो उनसे वास्ता हो, तो वो हर सूरत में अल्लाह की पनाह में रहते हैं, और किसी उनके बहकावे में या उनके दबाव में या उनकी तरफ से तरगीब में नहीं आते। वो अल्लाह के
कलिमात को और अल्लाह के कवानीन को सामने रखते हैं, उनकी पामानी नहीं करते, चाहे वो उनकी बातनी कोई ख्वाहिश या कोई तरगीब या वसवसा हो, चाहे वो माशरे के दीगर जो शयातीन हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी एक पेशकश की जाती है, जो दबाव डाला जाता है, कोई भी सूरत हो, लालच दी जाती है। और मोमिनीन ने तो हमेशा जो आसन है इसके ज़रिए उन्होंने जो बुराई है, बुराई का मुकाबला आसन से, यानी अल्लाह के अहकामात का, अल्लाह की वही का इत्तबा करते हुए बुराई से उनका मुकाबला करना है। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना, इससे दो बुराइयां पैदा हो जाएंगी। एक बुराई तो पहले मौजूद है और फिर उसका जवाब बुराई से दिया जाएगा तो दो बुराइयां हो जाएंगी। तो बुराई का जवाब इस्लाह से और नेकी से दिया जाता है ताकि उसको शिकस्त दी जा सके। और अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि वक़ुल रब्बे औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरून, कि मोमिन उनसे जो शैतानी वसवसे हैं, चाहे वो चलते फिरते शैतानों की तरफ से हों या वो नफ्स की तरफ से हों, तो वो अल्लाह की पनाह में रहना चाहता है मोमिन। और इसी तरह जो मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालदा थी, उसने भी अल्लाह रब्बे करीम से यही दुआ की थी कि वैनी उईज़ुहा बिका, कि मैं इसको तेरी पनाह में देती हूँ ताकि शयातीन के जो वसवसे हैं या तहरीकात हैं या जो माशरे के चलते फिरते शयातीन हैं, वो किसी भी तरह से ये मरियम सलामुल्लाह अलैहा को अपने कब्ज़े में ना कर सकें, वो उस पर हावी ना हो सके। और जब अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि जब कुरान करीम की किरत की जाती है तो अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो, और जो उसका जो गलबा है वो शैतान का, वो जो मोमिन होते हैं और रब पर तवक्कल करते हैं, उन पर उसकी कोई जोर नहीं चलता, कोई गलबा नहीं होता। तो इस चीज़ में ये जानना भी ज़रूरी है कि कुरान करीम की तिलावत के सिलसिले में कभी भी इसी वजह से इन जो दीगर गैर कुरानी मवाद है, जो आदमियों की लिखी हुई बातें हैं, इनकी तरफ रुजू करना नहीं चाहिए, इन पर इन्हसार नहीं करना चाहिए, चाहे वो उनको नाम उन्होंने अहादीस का दिया है, सुन्नत का दिया है या वो रवायात का दिया है। तो क्योंकि ये आदमियों की लिखी हुई है, ये आदमियों की लिखी हुई, आदमियों ने फैलाई हुई है, और ये जो अल्लाह की आयत हैं, ये तो मोमिन इसको अक्ल, फ़िक्र और शऊर की रोशनी में इनसे रहनुमाई हासिल करता है। तो कुरान करीम पढ़ने से पहले इसी वजह से ये कि इसके बारे में फ़लाँ मुफस्सिर ने ये लिखा है, फ़लाँ जो शारे है उसने ये लिखा है, फ़लाँ इमाम ने ये लिखा है, तो जब इस तरफ तवज्जो जाएगी और उनके ऊपर फोकस रहेगा तो फिर कुरान करीम की तालीमात से बहरामंद नहीं हो सकता आदमी। और ये जो अल्लाह की आयत से, ये पिछली नशस्त में जो एक ये मौजू गुजर चुका था एक और उन्वान के तहत, कि ये जो अल्लाह की आयत में लोग उसको खेल तमाशा बनाया हुआ होता है, सीरियस नहीं ले रहे होते, बस हंसी मजाक और ठट्ठा बनाया हुआ होता है, तो उनसे एराज़ करना चाहिए जब तक कि वो किसी और बात में न लग जाए। और अगर शैतान उन चीज़ों को भुला भी दे कि उस वक़्त वो याद ना आए, कोई इंसान उसमें शामिल हो जाता है उनके साथ, तो जब याद दहानी हो जाए या कोई याद दहानी करा दे या ख़ुद ख्याल आ जाए, तो फिर उनको उनके साथ नहीं बैठना, उनसे अलहदा हो जाना है। और ये जो इस तरह का हत्ता यक़ूज़ु फ़ी हदीस गैरिही, तो यही जो अल्लाह की आयत के साथ जो इस तरह का मामला करते थे, ये सिर्फ़ इस दौर में नहीं था, बल्कि ये यहूद भी इस तरह यही मामला करते थे। इसलिए अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है, जिसको मूसा कलीमुल्लाह सलाम लेकर आए, जो कि नूर और हदायत थी नो इंसानी के लिए, लोगों के लिए, तो तुम उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हो और उसके सफ़े सफ़े कर देते हो। ये वहदत भी ख़त्म हो जाती है, हर किसी के अपने फ़िरके होते हैं, और कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, 1.5 इंच की हर कोई मस्जिद भी अलग बना देता है। और हालांकि वही के ज़रिए तुम्हें वो तालीम दी गई थी जो तुम नहीं जानते थे।
اور تمہارے آبا بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر ان کے متعلق جو اس روش پر ضد کرتے ہیں، یعنی یہود اسی روش پر چل رہے تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہ ان کو ان کے اسی کھیل تماشے میں ہی چھوڑ دو کہ وہ وحی کا اتباع کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ تو اور یہ جو فی خوضہم یلعبون ہے کے الفاظ ہیں، یہ منافقین کے بھی یہی استعمال ہوئے، چونکہ وہ بھی وحی کا انکار تو نہیں کر رہے تھے زبان سے، وہ تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے تھے، وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے، کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، شون اور ٹھٹھا بنایا ہوا تھا اللہ کی آیات کو، انہوں نے وہ اتباع غیر از وحی کا کر رہے تھے۔ بظاہر وہ بالکل انہی مسلمانوں کی طرح، یہ جو آج کے کلمہ گو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صدیوں سے یہ بھی اسی طرح حتیٰ یغوصوا فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں نہ لگ جائیں کہ وہ یغوصون فی آیاتنا، کہ اللہ کی آیات میں وہ جو اس طرح تو بظاہر مصروف دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی آیات کے ساتھ استغفر اللہ، یہ مذاق ہوتا ہے کہ جب ان کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے اور ان کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کیا جائے، تو یہ ثابت جہاں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ یہود کر رہے تھے وہی منافقین بھی کر رہے تھے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ یہود علانیان کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، اور منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کام دونوں کا ایک ہی تھا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ شامل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ جو جتنی مذہبی محافل ہیں، یہ جتنی مذہب کے یہ مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، مسجدوں میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی آیات کے ساتھ خوض کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب وہ یہ کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا جا سکتا۔ ہاں، جو دنیاوی معاملات ہیں، جس طرح تجارت وغیرہ اور دنیاوی لین دین یا سماجی ذمہ داری ہیں، ان کے ساتھ ان میں شرکت ممکن ہے، لیکن یہ جو مومنین ہیں وہ اللہ کی آیات کے ساتھ اس طرح خوض نہیں کرتے، بلکہ اس کو اولین ترجیح پر، پرائرٹی پر رکھ کر وہ ان کا اتباع کرتے ہیں، اور تمام دوسری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کو دیگر نچلی کم تر ترجیحات پر رکھتے ہیں، وہ ان کے گھر بار، اولاد، اپنی جان مال سب کچھ، جبکہ جو منافقین تھے، جو یہود تھے، وہ اسی دنیاوی زندگی اور مال دولت اور سب چیز کو پہلی ترجیح پر رکھتے تھے۔ تو کسی کو بظاہر مذہب کے ساتھ وابستہ دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ یہ زبان سے کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کی آیات کا اتباع کر رہا ہے، بلکہ صرف اللہ کی آیات کا اتباع کرنے والا وہ ہے جو ہر طرف سے انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو عباد اللہ مخلصین ہیں، جو اپنا رخ صرف رب کی طرف کیے ہوئے ہیں، الا للہ الدین الخالص، خالص اللہ کی طرف صرف اللہ کی وحی کا اتباع کرتے ہیں، وہی آیات کا اتباع کرنے والے ہیں۔ تو ان کے ساتھ شامل بھی نہیں ہونا۔ تو یہی جو فی خوضہم یلعبون، اور یہی منافقین کے لیے جو لفظ ہے، تو یہی یہود کے لیے بھی ہے۔ اور وہ منافقین سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے تھے، جو وہ کیا کر رہے تھے، کس سرگرمی میں وہ مبتلا تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ بس یہ جو تم نے کھیل تماشا اور ٹھٹھا بنایا ہوا غیر سنجیدگی سے مذہب کا، دین کا اتباع کرنا چاہتے ہو، تو کیا تم اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ استہزاء، یعنی اس کو مذاق بناتے ہو؟ تو کوئی عذر پیش نہ کرو۔ یہ جو اس طرح دین سے وابستگی ہے وہ ارتکاب کفر ہے، وہ کفر کا ارتکاب ہے۔ تم زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ ارتکاب کفر ہے، تمہیں اس کو چھوڑنا ہے، اس کو اختیار کرنا، اس پر اصرار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں احساس ہو جائے تو جو لوگ توبہ کر دیں ان میں سے ان کی معافی ہو جائے، لیکن جو اسی پر اصرار کریں گے تو وہ مجرم ہوں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو آج بھی یہ سارے مسلمان جو قوم ہے اس نے دین کو اسی طرح، وہ منافقین کی طرح نخوض و نلعب، دین کو بس
खेल तमाशा और ठट्ठा बनाया हुआ है, गैर संजीदगी से अल्लाह की आयत पर अमन का दावा करते हैं लेकिन कर नहीं रहे होते। अगर वो तौबा नहीं करते, जिस तरह के यहूद के मजहबी पेशवाओं की अक्सरियत ने नहीं की थी, तो ये जुर्म है और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, क्योंकि अल्लाह रब करीम का जो हुक्म है वो कुल अमर रबी बिन किस्त के अकीम वजूह को मिंदा कुन मस्जिद वदू हम मुखलसीन लहुद्दीन के मुखलिस होकर उसके दीन की तरफ दावत देना, उसी की तरफ रजू करके रहना, ये अल्लाह रब करीम का हुक्म है कि हमेशा उसी की तरफ मुतवज्जो होना। और ये जो पहले इसका तज़किरा हो चुका है कि ये जो खमर है, शराब है, जुआ है और ये लाटरी और ये पान से, ये सारे शैतानी अमाल हैं, तो इनसे भी बचना है। जो इनका शिकार रहता है तो वो भी शैतान के रास्ते पर चलने वाला है। इसके अलावा एक और शैतान का जो सरगर्मी मुआशरे में बताई हुई है, तो इन सारी जितनी बातें बताई जा रही हैं इनको समझना है और इनसे अलहदा होना है। ये सारे शैतानी फ़ेल हैं जो जानने के बाद भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयत सामने आ जाने के बाद भी जो इनका इर्तिकाब करेगा तो वो शैतान के रास्ते पर है। और उसकी फिर अगर दीगर जो कोई ज़ाहिरी अमाल या इबादत या मजहबी शआयर पर वो अमल कर रहा है तो वो उसको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि वो औलिया और शैतान में से होगा। तो फिर औलिया और शैतान में से तो कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो अपने अमाल को अकारत होने से बचाने के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक की बयान करदा हर आयत पर गौर व फ़िक्र कीजिए, उस पर तदब्बर करें अक़ल फ़िक्र शऊर की रोशनी में, और अपनी ज़िंदगियों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों का जायज़ा लें और उन पर गौर करें कि कहाँ कहाँ ये अल्लाह की हदूद की खिलाफ वर्जी हो रही है, और उसको बग़ैर किसी मदाहनत के, बग़ैर किसी ताख़ीर के उनको उस नाफरमानियों को रोकें। तो ऐसा बंदा जो मुआशरे में ख़्वाह अफवाहें फैलाता है बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी वजह की वो झूठी अफवाहें फैलाता है, चाहे वो किसी भी तरह वो बात आगे बढ़ा देता है, प्रोपेगेंडा करता है, साजिशें करता है, अफवाहें छोड़ता है, तो उसको भी अल्लाह रब करीम ने शैतानी अमल करार दिया है। और जो एक बंदा किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है, तोहमत लगाता है, बहतान लगाता है, वो सच नहीं होता, तो ये भी शैतानी अमल है। और इससे भी अल्लाह रब करीम ने मना किया है। ये भी जो बहतान तराशी, यानी एक तो अफवाह गढ़ना और फैला देना, यह भी शैतानी अमल है, और किसी पर तोहमत लगाना भी शैतानी अमल है। इन दोनों से बचना ये शैतान का रास्ता है। और इसी तरह जो मोमिनीन की जमात होती है, जो वही का इत्तबा कर रहे होते हैं, उनमें जो उलिल अम्र की तरफ से जो फैसला होता है, जो भी हिकमत अमली तय हो जाती है, फिर उसकी खिलाफ वर्जी करना भी ये शैतानी रविश होती है। कि फिर एक चीज़ तय हो गई, वाज़ेह हो गई कि वही का इत्तबा करने के लिए ये तरीक़ाकार है, ये इक़दामात हैं, ये रास्ता है, फिर उससे दाएँ बाएँ निकल जाना, ये भी शैतान का इत्तबा है। और इस तरह ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की महफ़िल में जो लोग मुनाफिकीन मौजूद होते थे तो वो आपस में सरगोशियाँ खुसर फुसर शुरू कर देते थे। वो इस वजह से कि उनके जो सरगने थे वो यही उनको कहते थे कि तुम इस तरह, ताकि लोगों की बेयकीनी लोगों में फैले, शकूक व शुबहात फैलें और तवज्जो से लोग बात न सुने, बल्कि अल्लाह की आयत की बजाय वो तवज्जो उनकी उन सरगोशियों और खुसर फुसर की तरफ लग जाए और वो अबहाम का शिकार हो जाएं। और ये जो शैतान हैं ये अपने औलिया से डराना चाहते हैं मोमिनीन को, लोगों को। तो अल्लाह रब करीम ने मोमिनीन को हुक्म दिया है कि तुमने उनसे नहीं डरना। अगर तुम मोमिन हो तो तुम मेरी ही खशियत करना। और ये जो कुफ्र में ये जो तगदो कर रहे हैं, उसी वजह से गमज़दा नहीं होना। ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते, तुम्हें कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते। जो कुछ होता है वो अल्लाह की मशीयत से होता है। और यहाँ पर जो शयातीन से मुतल्लिक़ एक और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हवाले से कि ये जो मोमिनीन मक्का में रह गए थे
اور وہ کمزور تھے، مستضعفین تھے، وہ مدینہ میں جا کر جو اقامت دین کا سٹرکچر ہے، میکنزم ہے، جو اسلامی ریاست تھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے وہ اللہ وحدہ شریک سے دعا کر رہے تھے، یعنی جو جانا چاہتے تھے لیکن استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی اپنی بارگاہ سے جو مددگار بھیج۔ تو یہ اور کچھ لوگ جو طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں وہی اولیاء شیطان ہوتے ہیں، یعنی اس باطن نظام کو جو حکمرانوں اور سرمایہ داروں، مترفین اور فرعونوں اور سامریوں نے مل کر بنایا ہوا ہے، جو لوگ اس کے بچانے کے لیے میدان میں آتے ہیں مومنین کے خلاف، تو وہ شیطان کے لشکر کے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ جو چالیں ہوتی ہیں بڑی کمزور اور بودھی ہوتی ہیں، اور ان کو بہرحال آخر کار شکست ملتی ہے۔ تو جو مومنین ہیں وہ جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے، یا تو کوئی بندہ حزب اللہ میں ہوتا ہے یا حزب الشیطان میں ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب کریم مومنین کو زمین میں استخلاف دیتا ہے، ان کو زمین کا وارث بناتا ہے، ان کو امام الناس اور امام بناتا ہے، وارثون فی الارض بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے کہ وہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان شیاطین کو پابند رکھتے ہیں مومنین، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جو سرکش لوگ تھے، یہ ایسے لوگ جو معاشرے میں فساد پھیلاتے تھے، تو وہ ان کو مختلف مشقت والے کاموں پر لگایا گیا تھا کہ وہ سرکشی نہیں کر سکتے تھے، ان کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی، اور وہ ہر طرح کے جو زیادہ سرکش تھے کہ وہ اس محنت مشقت سے بھی قابو میں نہیں آتے تھے، پھر بغاوت اختیار کرتے تھے، تو ان کو قید کر لیا جاتا تھا، جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ اس دور میں ہوگا جب مومنین کو اللہ وحدہ شریک اقتدار فی الارض، استخلاف فی الارض دے گا، تمکن فی الارض عطا کرے گا، تو پھر ان شیاطین کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ یہ حکمرانی کے مسند پر جو شیاطین ہیں، چاہے وہ سامری بنے ہوئے، چاہے مترفین ہیں، اگر تو انہوں نے اپنی شیطانی روش ترک کی اور اصلاح کے راستے پر آئے تو ان کے لیے بازیابی اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر نہیں آتے تو پھر ان کو جبراً ان کی ان شیطانی سرگرمیوں سے روکنا ہوگا، تاکہ وہ دوسرے نوع انسانی کے باقی یہ چند فیصد ہیں، بہت معمولی مقدار میں، لیکن انہوں نے ساری دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے، تو ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو ایسے طریقے پر ایسے انداز سے رکھا جائے گا کہ وہ شرانگیزی نہ کر سکیں۔ مسلمان نہیں ہوتے تو بالکل مسلمان نہ ہوں، لیکن ان کو کھلی چھوٹ حاصل نہیں ہوگی کہ وہ دوسروں کو بھی اپنا اطاعت گزار بنا سکیں، یا دوسروں کو بھی شیطانی اس کا جو ان کے محرکات ہیں یا جو ترغیبیں ہیں ان کا ایندھن دوسرے لوگوں کو نہیں بنا سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ جو آگ ان کے اپنے قلوب میں لگی ہوئی ہے تو وہ دوسروں کو اس آگ میں جلا کر بسم نہیں کر سکیں گے۔ اب تو چونکہ ان کا پورے کرۂ ارض پر تسلط ہے، تو یہ نوع انسانی کو سب کو جتنے اس کے نوع انسانی کے مسائل ہیں، جتنا شر ہے، جتنا فساد ہے، جتنا فتنہ ہے، جتنی یہ ذلت ہے، اس سب کی وجہ یہی شیاطین ہیں، اور لوگ بھی دوسرے پہلو پر عوام الناس بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام الناس فاسقین ہیں اور انہوں نے اطاعت کی ہوئی ہے ان شیطان کی، تو استثناء یا بری و ذمہ کوئی بھی نہیں ہے، they aren't deserve for it، وہ سب اس کے حقدار ہیں، لیکن مومنین کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر ان کی اطاعت برداشت کرتے ہوئے، گوارا کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا بھی، حالانکہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی، جن کو شعور ہے، جن کے پاس علم ہے، وسائل ہیں، جو اللہ کی آیات کو جان چکے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کریں اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ اور آخر میں یہ جو شیطان کا، شیاطین کا، ابلیس کا، اس کی ذریت کا اور جنود ابلیس کا، اولیاء شیاطین کا یہ انجام ہے، تو وہ انجام تو یہ کہ قیامت تک ان پر لعنت ہے، اور وہ سب حزب الشیطان اور سب
شیطان اور اس کی جماعت سارے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس دنیا میں ان کو مومنین ان کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، اور آخرت میں ان کا جو دائمی اور مستقل سزا ہے وہ جہنم ہے۔ تو دنیا میں جو شیاطین جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جو حکمران ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نو انسانی کو امن اور وحدت اور اس کو مستقل امن کے یقینی بنائیں گے، اور اس کی جو سیکورٹی ہے اور ان کی خوشحالی کو یقینی بنائیں گے، لیکن وہ دعوے جھوٹے ہیں۔ آج صدیوں سے یہ جو قرۂ ارض کا منظر ہے، جو آگ ہے، جو خوف ہے، جو جنگیں ہیں، جو غربت ہے، بدحالی ہے، تو اور مذہبی پیشوا کہ وہ اللہ کے راستے پر چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے بھی دعوے جھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی آدمی کا دشمن بنا ہوا ہے، قومیں قوموں کی دشمن ہیں، اور یہ پھر ہر کوئی اپنے طور پر اللہ کا راستہ الگ بنایا ہوا ہے کسی نے۔ تو یہ جو سارے دعوے ہیں، وعدے ہیں، یہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں شیاطین کے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ سچ ہوتا ہے، کہ جو ایفاء عہد ہوتا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک اپنا وعدہ ایفا کرتا ہے مومنین کے ساتھ۔ تو شیاطین تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی دنیا میں بھی کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ چیز اشکارا ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن وہ یہی کہے گا کہ مجھے تمہیں پر یہ جو تمام جن کے پیچھے دنیا چل رہی ہے آج صدیوں سے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا تمہارے اوپر کوئی غلبہ تو نہیں تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، ہم نے تو تمہیں دعوت دی تھی، پکارا تھا، بلایا تھا، تو تم نے قبول کرنی تھی، تو آج ہمیں مورد الزام نہ ٹھہراؤ، اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ، نہ تو تم ہمارے کسی کام آ سکتے ہو، نہ ہم تمہارے کسی کام آ سکتے ہو، اور ہم اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں شریک بنایا ہوا تھا۔ اور سب ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی یہ ان سب کا انجام ہوگا شیاطین کا، اور جو شیاطین کے پیروکار ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں جن آیات کا مطالعہ کیا گیا، جن کا نب نباب اور خلاصہ، یہ نشست اب مکمل ہو چکی ہے شیطان اور ابلیس سے متعلق۔ تو یہ تیسری نشست تھی، یہ موضوع مکمل ہو چکا ہے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 34، سورۃ الاعراف آیت نمبر 16-17، سورۃ الزخرف آیت نمبر 36-37، سورۃ البقرہ آیت نمبر 36، سورۃ لقمان آیت نمبر 21، سورۃ فاطر آیت نمبر 5-6، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 38، سورۃ النحل آیت نمبر 63، سورۃ الانعام آیت نمبر 43، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، سورۃ النحل آیت نمبر 100، سورۃ الاعراف آیت نمبر 202، سورۃ الشعراء آیت نمبر 95-96، سورۃ الحجر آیت نمبر 39، سورۃ النساء آیت نمبر 118، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 62، سورۃ الاعراف آیت نمبر 27، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53، سورۃ یوسف آیت نمبر 100، سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، سورۃ الاعراف آیت نمبر 13-15، سورۃ الحجر آیت نمبر 36-38، سورۃ الحجر آیت نمبر 39-40، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 65، سورۃ الانفال آیت نمبر 11، سورۃ الاعراف آیت نمبر 200-201، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 36، سورۃ المومنون آیت نمبر 96-98، سورۃ آل عمران آیت نمبر 36، سورۃ الانعام آیت نمبر 68، سورۃ النحل آیت نمبر 98-99، سورۃ الانعام آیت نمبر 91، سورۃ التوبہ آیت نمبر 65-66، سورۃ الاعراف آیت نمبر 29، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، سورۃ النساء آیت نمبر 83، سورۃ النور آیت نمبر 12-17، اور سورۃ المجادلہ آیت نمبر 10، سورۃ آل عمران آیت نمبر 175-176، سورۃ النساء آیت نمبر 75-76، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82، سورۃ صاد آیت نمبر 37 اور 38، سورۃ الحجر آیت نمبر 34 اور 35، سورۃ فاطر آیت نمبر 6، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22، اور سورۃ مریم آیت نمبر 68 اور 69۔ تو یہ موضوع ابھی مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز اگلے موضوع سے متعلق جو کہ دوسرا حصہ ہوگا، ان ابھی جو طاغوت اور اس سے متعلق جو بنیادی ایک خاکہ تھا، بنیادی تعلیمات تھی، جو بنیادی باتیں تھیں، وہی کی اللہ وحدہ لا شریک کی جو آیات سے قرآن کریم سے رہنمائی کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں تھیں، وہ ان نشستوں میں
وہ بیان کی گئی ہیں، ان کا خلاصہ یا نب نباب آپ خود اللہ کی کتاب میں سے ان کو دیکھیں، عقل و فکر استعمال کریں، کسی دوسرے کی باتوں کو، تفسیروں کو یا تشریحوں کو یا احادیث یا روایات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن کریم کو دیکھیں اور عقل استعمال کریں اور تدبر کریں، تصریف آیات کے ذریعے بڑے سادے اور واضح انداز سے یہ نچوڑ اور نب نباب اور خلاصہ اللہ کی آیات کا آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ خود ان کے حوالہ جات قرآن کریم میں سے دیکھیں اور خود فیصلہ کریں، خود اپنے لیے راستے کا انتخاب کریں کہ آپ وہی کے اتباع کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں یا ان شیاطین کے بہکاوے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انجام دونوں کا آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز ابھی اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو اللہ پر ایمان ہے، جو کہ وہ راستہ ہے جس پر انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم چلتے رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح مختلف موضوعات اور عنوانات اور اس کے مختلف گوشوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔